ایک دن امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطاب لوگوں کے دلوں میں ایک خاص اثر چھوڑ رہا تھا۔ ہر طرف سکون تھا اور لوگ ان کی باتوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی اور چند لوگ بے چین ہوتے ہوئے اندر دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے فوراً ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مولا، ایک شیر اسی طرف آ رہا ہے، بہت بڑا، ہمیں اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں بہت بڑا اور طاقتور شیر مسجد کے دروازے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ شیر کا جبڑا انتہائی تیز تھا اور اس کے قدم زمین پر گونج رہے تھے، لیکن یہ شیر کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ اس کے برعکس شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں کی طرف رخ کیا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر احترام ظاہر کیا۔ لیکن اس شیر کے پیچھے ایک اور واقعہ چھپا ہوا تھا۔ شیر کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ بھی آیا جو دراصل شیرنی کا بچہ تھا۔ شیرنی نے امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا والد اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ محفوظ رہے، اس کی پرورش ہو اور میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے شیرنی کی بات سن کر نرمی سے جواب دیا، فکر نہ کرو، یہ بچہ کبھی یتیمی کا احساس نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اس کا خیال کون رکھے گا؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے بیٹے حسین۔ امام حسین علیہ السلام یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں سب سے بہتر ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آئے، شیرنی کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہوگا، یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، ابو الحارث جوان ہو چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے ہر سفر اور ہر لمحے کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہا تھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کا وفادار ساتھی اور دوست بن چکا تھا۔ ابو الحارث کے اندر اب بہت کچھ بدل چکا تھا، وہ صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا وفادار ساتھی، دوست اور محافظ بن چکا تھا۔ اس کا جسم طاقتور، آواز گونجدار اور چال میں روب دبدبا آ چکا تھا۔ جب وہ شہر کی گلیوں میں گزرتا، لوگ خوف کے مارے راستہ بدل لیتے تھے اور اس کی موجودگی سے عجیب سا سناٹا پھیل جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کا رشتہ محض ایک جانور اور انسان کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وفا، محبت اور بے شمار قربانیاں شامل ہیں۔ ایک دن عرب کے کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، یا علی علیہ السلام، وہ شیر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی معصومیت، وفا اور بے پناہ محبت کی یادیں تھیں، مگر وہ لوگوں کی فطرت اور خوف کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام گھر واپس آئے اور وہاں امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ امام علی ان کے قریب گئے اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا حسین، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، میرا مشورہ ہے کہ تم اسے آزاد کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا اور سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نرم آواز میں کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، بس آج کا دن گزرنے دیجیے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی نے پوچھا کہ بیٹا، آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بابا جان، شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت چھاؤں دینے کا ہوتا ہے، دھوپ سے بچانے کا، نہ کہ دھوپ میں چھوڑنے کا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ان کی خاموشی میں وہ تمام باتیں چھپی ہوئی تھیں جو لفظوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں۔ رات گزر گئی اور جب صبح کا وقت آیا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔
ابو الحارث نے حیرت سے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پوچھا، مولا آج اتنی صبح؟ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر ابو الحارث کو ساری بات بتا دی۔ جب ابو الحارث نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی آ گئی جو دل پر گہرا اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ لمحے کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولا، مولا مجھے صرف ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں بس ایک بار اور۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا۔ ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا۔ اسی آواز پر چل کر آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے آہستہ سے ایک اور سوال کیا، مولا جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور دل بھر آیا، پھر فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابھی ابو الحارث خاموش تھا، تب امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث عراق جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی طرف روانہ ہو گیا۔ کربلا، وفا کا نشان۔ پھر وہی عاشورہ کی شام تھی، میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپ چکا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو عمر بن سعد کا حکم تھا کہ لاش حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور اس مقدس جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب گماں گاہ پہنچی تو قیامت کا سماں تھا، ہر طرف غم اور درد کی لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت بی بی فضا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور عرض کی، اے میری پاک سیدہ، رسول کریم کے ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ڈوب گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو وہ شیر اسے نقصان پہنچانے کے بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے یہ بات یاد دلاتے ہوئے کہا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث۔ یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اگر اب مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں تاکہ میں اسے ان ظالموں کے ارادوں سے آگاہ کر سکوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اجازت دے دی۔ بی بی فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کی طرف نکل پڑی۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی فضا کی آواز گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرا کر درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد زمین کانپنے لگی اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے، بجلی کی طرح دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز بھر آئی، اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان جابروں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین کے پاکیزہ جسم کو پامال کرے، ان کے چشم اتھر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ سن کر ابو الحارث کی آنکھیں خون کے رنگ میں بدل گئی، اس کے قدم زمین پر زور سے پڑے اور اس نے آسمان کی طرف دھاڑ ماری، ایسی دھاڑ کہ لشکر یزید پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں تھا، وہ وفا کی غیرت، عشق حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا جواب بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا، اب وقت آ چکا ہے ابو الحارث، وقت ہے وعدہ پورا کرنے کا۔ بی بی فضا کی ایک پکار پر شیر ابو الحارث زمین ہلاتا، فضا کو گونجتا بی بی کے ساتھ میدان کربلا کی طرف پہنچ گیا۔ وہ لمحہ آیا جب حضرت امام حسین کی لاش بے کس اور بے کفن میدان کربلا میں پڑی تھی۔ آسمان خاموش، زمین ساکت اور فرشتے رو رہے تھے۔
ابو الحارث دھیرے دھیرے آگے بڑھا، نرمی سے امام حسین کی لاش مبارک کے قریب آیا، زمین پر بیٹھا، اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، جیسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حسین کو پامال کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شیر تنہا امام حسین کی لاش کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدک گئے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امام حسین کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، وہی بچپن کا یتیم جسے حسین علیہ السلام نے پالا، محبت دی اور اپنی آغوش میں رکھا، اور اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں خوف چھا گیا اور وہ جنجلا کر بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فضا خیام حرم میں واپس آئیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو خبر دی، سیدہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے کوئی جابر قریب نہیں آ سکتا۔ اختتام۔ وفا کا عظیم درس۔ یقیناً ابو الحارث کا کردار تاریخ میں ایک ایسی مثال بن چکا ہے جو نہ صرف وفا کی حقیقت کو واضح کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ایک وفادار جانور نے انسانوں کے درمیان اپنی جگہ بنائی اور امام حسین کے ساتھ اپنی قربانی کو دائمی بنایا۔ ابو الحارث نے صرف جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی وفا، قربانی اور محبت سے کربلا کے میدان میں ایک تاریخی مقام حاصل کیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک شیر کی وفا ہے جن انسانوں کو اپنی قربانی اور وفاداری کا درس دیتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ عوامی طور پر سنایا جاتا ہے اور اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ شکریہ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔